پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ریاست کے اداروں نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا. ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ طے کر دیا. طے کرتے کرتے انہوں نے خرابی کیا کی اس کی ایک جھلک آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ مسرت صاحبہ نے بھی جوائن کر لیا ہے جو والدہ ہیں مرحومہ شمائلہ کی, اور ان کے ساتھ ان کی دوسری بیٹی نائلہ بھی بیٹھی ہوئی ہے. بہت شکریہ مسرت, آپ نے ہمیں اسٹوڈیو کے اندر آپ تشریف لائیں. پہلے نائلہ, آپ نے سنا شمشاد کی بات؟ کیا سر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے تو بس ہاتھ تگڑے ہیں. یہ پہلے سے بڑے تگڑے لوگ تھے, آپ نے تگڑے لوگوں کو دیکھ کے شادی کی تھی؟ نہیں, ان کے گھر تو ان کو بھی پتا ہے جو کچھ یہ پہلے تھے. اب ان کے پاس پیسے آ گئے ہیں, ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. پہلے ان کے پاس تو اتنے نہیں تھے, ہم 2 وقت کی روٹی چچ کی کھا لیں, یہ ایسے تھے. آج یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہوتے کون ہیں, پیچھے سے کون ہے, فقیر ہے پیچھے سے. لیکن اب انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے آپس میں بیٹھ کے معاملہ, آپ کو یہ معاملہ طے ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں؟ نہیں, مجھے نہیں آتا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا؟ باتیں آپ نے سن لی؟ جی. کیوں؟ ان کے پاس پیسہ ہی بہت ہے, ان میں وہ نہیں بول رہا, پیسہ بول رہا ہے. اگر شمالہ یہاں پہ ہوتی, میں ویسے ایک مفروض, اگر شمالہ یہاں پہ ہوتی تو کیا حالات مختلف ہوتے؟ جی بالکل. کتنے مختلف؟ کیسے؟ کیوں؟ اگر وہ انصاف کے پیچھے جان دے سکتی ہے نا, اس نے پیسے بھی نہیں تھے لینے, انہوں نے مجبور کیا تھا اسے. کہہ رہے تھے پیسے لے لیتے ہیں, پیسے لے لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں لینے. یہ اس کو کہہ رہے تھے کہ پیسے لے لیتے ہیں؟ ہاں, انہوں نے پہلے دن کی ان کی اصلاح بن گئی جی, گھوڑا ہاتھ آیا ہے, مریکی آیا ہے, چلو جی جہاں سے کچھ ملتا ہے لے لیتے ہیں. میں نے خود باتیں سنی ہیں اپنے سسرال والوں کی, اور یہ میرے ماموں نے بتایا تھا, فہیم کا بڑا بھائی نہیں اس کا سسر ہمارے گھر آیا, شمیلہ بھی اس دن وہاں ہی تھی, 1 دن پہلے فوت ہونے سے. اس نے ختم دعایا, وہ کہہ رہا تھا پھول کہتے ہیں اسے پیار سے, شمیلہ تمہارے سسر والوں نے تو پیسے لے لینے ہیں, تم انصاف مانگتی رہنا. کہتی ہے نہیں ماموں میں انصاف لے کے رہوں گی, مجھے انصاف چاہیے. تو کہہ رہا ہے ان کی تو اصلاحیں علیحدہ ہے جی. ایک کہہ رہا ہے گاڑی لینی ہے, گاڑیاں لینی ہیں, ایک کہہ رہا ہے بنگلہ لینا ہے, ایک کہہ رہا ہے جی یہ کارخانے کی مل ڈالیں گے, ایک کہہ رہا ہے جی خرادیے کے کام کریں گے. ان کی نا اصلاحیں علیحدہ تھی. مسرت صاحب آپ یہ سنتے ہیں تو کیا آپ؟ میری دنیا اجڑی, انہوں نے کچھ نہیں کیا. میری بیٹی گھر میرا برباد ہوئے. میری بیٹی نے اصلی وارث جو فہیم دی سی وہ میری بیٹی شمائلہ سی. انہیں انصاف منگیا, حکمرانہ کو انصاف منگیا, انہیں عدالتوں کو انصاف منگیا. انہوں کتنے انصاف ملتا نظر نہیں سی آ رہا. میری بیٹی نے ٹی وی اور اخبار ہی پڑھیا کہ ریمنڈ ڈیوس نو چھوڑ دینا ہے, اور میری بیٹی نے ذہن دے اتنے بہت صدمہ لگا ہوا سی. میری بیٹی نو وہ بہت پیار سی, فہیم نال بہت پیار سی میری بیٹی دا. انہیں کیا اگر میرے فہیم دے قتل نو معاف کر دیتا تو میں اپنی بھی جان فہیم دے پیچھے دے دوں گی. کہ میں آپ کو کیا خیال ہے کہ اب جب آپ کو یہ یاد آتا ہے سارا کچھ, اب آپ یہ باتیں سنتی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ شمائلہ نے غلطی کی تھی؟ نہیں, میری بیٹی نے غلطی تو کی ہے, انصاف دے پیچھے میری بیٹی نے جان دیتی ہے. لیکن انہوں لوگوں نے اس کی قربانی دا کی انہوں نے ہوئے. میرے حکمرانوں نے نہیں پتا, رشتہ داروں نے نہیں پتا, جدے پیچھے انہیں جان دیتی ہے. انہیں انصاف منگیا سی میری بیٹی نے, پہلے دن تو لگ کے آخر تک میری بیٹی نے انصاف منگیا. اور انصاف دی آواز بند کرنے واسطے انہوں نے کہا کہ اگر تسی انصاف دی آواز اٹھاؤ گے تو اسی تواڈیاں رشتہ داری تواڈے نال ختم کر دیں گے. الٹا کے دھمکیاں دے رہے ہیں. اس وقت بتا دیا تھا انہوں نے؟ ہاں جی, الٹیاں. اب آپ کی بیٹی کا مسئلہ چل رہا ہے نا, ایک بیٹی آپ کی چلی گئی, اب یہ آپ کے ساتھ میری بیٹی, یہ ماں بھی بننے والی ہے. جی ماں بننے والی ہے. دھمکیاں دے رہے ہیں اگر تسی فہیم دی آواز نو انصاف وچ بدلیا, تسی انصاف تک پہنچے, اسی تواڈی بیٹی نو طلاق دے دینی. کوئی گل نہیں, میری بیٹی نو طلاق دے دینے تے دے دینا سی. تے اے جے لوکاں کول پہلے میری بیٹی پہلے نالوں نہ شمائلہ نہ پتہ نہیں کس طرح دا سلوک کیتا تے انہاں نے جو کر رہے ہیں سب دے سامنے. میری بیٹی ماں بننے والی ہے. اس حالت دے وچ میاں دا رہنا کول بہت ضروری ہے. دیکھو ایک یتیم ہے میری بیٹی, وہ نہ کوئی بھائی ہے نہ باپ ہے سر تے اوتے. اچھا تسی دیکھو, باوجود اس کے تسی ایسے ماحول دے وچ رہے ہو جتھے شاید بڑیاں بڑیاں گلاں نہ ہوندیاں ہون, لیکن عمر دے نال تجربہ آ جاندا ہے. ہاں جی. یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے عاشی دے نال تہاڈے خیال کی تبدیلی کی آ گئی؟ یہ خیال ہے کہ انہوں کو پیسے آ گئے؟ ہاں جی, بس یہی معاملہ, انہوں نے پیسہ آ گیا انہوں نے کول. ساڈے حکمراناں نے پیسہ دے کے ساڈے گھر برباد کروا دیتے. میں
अपनी हुकूमत को और अदालतों को, जो चीफ चौधरी इफ्तिखार साहब को अदालत जो सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने कोलों मैं खुद कह रही हाँ कि इस बात का खुद नोटिस लैन और मेरी बेटी की आवाज़ ਨੂੰ क्यों बंद किया गया है। शुमाइला ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ लेकिन गुजारिश ये है मुसर्रत साहबा कि तमाम तर मामलात अगर बफर्ज महाल वो इंसाफ जिस तुसी गल कर रहे हो अगर कदी हो भी जाए बफर्ज महाल हाँ जी ते अदालत ये तो नहीं कह सकती ना उन्होंने कि इनू घर वापस ले जाओ ये ते खानदान दे मसले ये तो मसला पै गया हाँ जी ये तो पै गया सानू पै गया कोई गल नहीं है तो ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਟਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇਗਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ